اس کے بارے میں باب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے، کامل مہاجر، کہ جس نے ہر وہ چیز چھوڑ دی کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اصل ہجرت کا جو لفظ ہے، یہ مادہ جہاں بھی استعمال ہو اس میں ترک والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو مہاجر اپنا وطن ترک کر دیتا ہے اسلام کے لیے، تو کامل مہاجر وہ ہے کہ جو ہر غیر شرعی کام ترک کر دے، وہ کامل مہاجر ہے۔ اب اس حدیث شریف کے اندر بہت سے اسرار و رموز ہیں۔ مسلمان، جس طرح پہلے تم ایمان کی تعریف میں پڑھ چکے ہو، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یعنی اسلام بمعنی ایمان ہے، اس واسطے کتاب الایمان کے اندر یہ لائے ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو امن دے، امن دینے والا ہو۔ امن دینا یہ متعدی ہے، تو مومن باب افعال ہے، یعنی جو اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، اس کو آمن نہیں کہتے، مؤمن کہتے ہیں۔ اگر مجرد ہو تو پھر آمن کہا جائے، یہ ہے مؤمن۔ مؤمن اور مؤمنہ اور مؤمنون اور مؤمنات، تو متعدی کے لحاظ سے یہ معنی ہوگا کہ امن دینے والا۔ اگر لازمی ہو ومن دخلہ فکان آمنا، وہ ہے امن والا، اور یہ ہے امن دینے والا۔ تو مومن امن دینے والا ہوتا ہے۔ آگے عام ہے کہ اپنے آپ کو بھی امن دیتا ہے، اور اپنے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی امن دیتا ہے۔ اپنے آپ کو امن دیتا ہے جہنم کے دائمی عذاب سے، کہ ایمان کی وجہ سے دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا، اور اوروں کے لحاظ سے یہ حدیث شریف جو اب تم پڑھ رہے ہو، یعنی المسلم من سلم المسلمون، یعنی اس معنی میں ہے المؤمن من سلم المؤمنون من لسانہ و یدہ، کہ مومن وہ ہے کہ دوسرے مومن اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ غیر مسلم جو ہیں وہ ایک فکری جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں مسلمانوں پر، یعنی صرف طیاروں کی بمباری یا ٹینکوں کی گولہ باری ہی نہیں، بلکہ الفاظ کی جنگ بھی مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔
اب جس طرح کے یہ تجربہ وہ لفظ سیاست پہ کر چکے ہیں کہ لفظ سیاست جو کہ انبیاء علیہم السلام کا ایک شعبہ تھا، تو اس لفظ کے معنی کو انہوں نے، یعنی اس لفظ کو ایسے معنی میں انہوں نے استعمال کیا کہ بالآخر کچھ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ شریفوں کا کام نہیں۔ وہ لفظ سیاست جو کہ ریاضت، عبادت، طہارت، شرافت کا ایک نام تھا، تو اسے استعمال کیا گیا گنڈا گردی میں، کرپشن میں، لوٹ مار میں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جس وقت لفظ سیاست بول کے معاشرے میں یہ معنی لیے جا رہے ہوں تو اس وقت یہ سوچ بندے میں آتی ہے کہ میں تو پھر اس سے دستبردار ہو جاؤں اور اعلان کروں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ لفظ پھر ہمیشہ کے لیے گالی بن جائے گا، معیوب ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو اس لفظ سے دستبردار کرنا یہ ایجنڈا ہے انگریزوں کا، یہود و نصارہ کا، کہ یہ اپنی زبان سے ہی کہہ دیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم یہ اپنے قبضے میں کر لو۔ تو سیاست کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء علیہم السلام، یہ آگے بخاری شریف میں حدیث شریف آ رہی ہے۔ تو سیاست ہے کہ ایسے اعمال کہ جن کی وجہ سے زمین سے فساد سے پاک کرنے کی کاروائیاں، یہ سیاست ہیں۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے سائس یعنی سیاست دان کون تھے؟ ان کے نبی تھے۔ یعنی اصلاح عوام انبیاء کا ایک شعبہ تھا، انبیاء کی ذمہ داری تھی کہ عوام میں فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو۔ تو وہ تب ہی نہیں ہو سکتا جب اللہ کے احکام رائج کیے جائیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، اور لفظ سیاست ان کا ایک کردار بیان کرنے کے لیے بولا گیا، اور بولا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوی شعبہ ہے سیاست۔ اب ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ زبان رسالت سے نکلنے والا لفظ ہے اور یہ بڑا مقدس ہے، اور پھر یہ امت کو جو دیا گیا تو خلافت کی شکل میں دیا گیا۔ یعنی اسی حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مسلسل جب بیان کیا تو فرمایا کہ کلما ہلاک نبی خالفہ نبی، کہ ایک نبی بنو اسرائیل کے جب زمین میں اصلاح کر کے چلے جاتے تھے تو نئے نبی اسی سیاست کے لیے آ جاتے تھے۔ یعنی یہ وراثت تھی نبیوں کی پے در پے کہ وہ سیاست کے لیے آتے رہے۔ کلما کا نبی خالفہ نبی، یہاں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ او انا خاتم النبیین فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، فرمایا میں چونکہ آخری نبی ہوں، میں اس تسلسل پہ قائم ہوں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا۔ میں بھی اصلاح عوام کے لیے، زمین کی اصلاح کے لیے میں بھی آیا ہوں، لیکن پہلے نبی سیاست کر کے جاتے تھے تو پھر نبی ہی سیاست کرنے آتے تھے، میں آخری نبی ہوں۔
فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، اب میرے بعد یہ ڈیوٹی سیاست انبیاء کا شعبہ اب ختم ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، اب میں سیاست کو خلافت میں بدل رہا ہوں۔ فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، کہ آئندہ سیاست خلفاء کریں گے۔ یعنی اتنا مقدس مشن ہے کہ نبوت کی وراثت ہے، اور پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں لفظ سیاست کو استعمال کیا کہ نبوت کا شعبہ ہے، نبوت کا ایک کردار ہے نبوت کے شعبوں میں سے، اور پھر نبوت کی وراثت ہے، اور پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے کہ آپ کے قوانین کے ذریعے سے زمین سے فساد ختم کرنا۔ چونکہ انسان جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اکیلا ہی سارے کام کر سکے، اور کسی شہر میں ایک بندہ اکیلا ہی رہے، یہ مدنی الطبع ہے۔ یعنی ایک انسان کی جو دن کی ضرورتیں ہیں وہ خود اکیلا تھا، مثلا جو اس نے روٹی کا لقمہ کھایا ہے، اگر اس کو گندم کاشت کر کے، ہل چلا کے، گندم تیار کر کے، پھر کاٹ کے، پھر گا کے، پھر پیس کے، پھر گوند کے، پھر پکا کے، پھر اس نے کھانا ہوتا تو پھر شاید کھانے سے پہلے ہی مر جاتا۔ یعنی ایک لقمے کا بھی یہ کسی اور کے تعاون کے بغیر یہ اہتمام اپنا نہیں کر سکتا، اور پھر صرف لقمہ ہی نہیں، اور بھی بہت چیزیں کھاتا پیتا ہے، پھر رہائش ہے، کپڑے ہیں۔ تو اس بنیاد پر انسان کا ایک زندہ رہنا، اس کا ایک اپنا تقاضا ہے کہ اور انسان بھی زندہ ہوں۔ یعنی ورنہ تو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے سوا کوئی نہ ہو دنیا میں اکیلے ہی کافی ہوں، تاکہ میں اکیلا سکون سے رہوں، تو نہیں رہ سکتا اکیلا سکون سے، کہ انسان محتاج ہے اور اس کی حاجتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر دیگر انسان ہوں تو پھر ہی یہ رہ سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں رہ سکتا۔ اب دیگر انسان جب ہوں گے تو پھر ان کی آپس میں چپکلش بھی ہوگی، ان کے آپس میں حقوق کا ٹکراؤ بھی ہوگا، ان کے جھگڑے بھی ہوں گے، تو ان جھگڑوں کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اب یہ تو حل ہے نہیں کہ بندہ اور کوئی نہ ہو دنیا میں، کیونکہ یہ تو خود یہ بندہ جس کے ساتھ جھگڑے ہونے ہیں یہ خود کہتا نہیں اور بندے بھی ہوں تبھی میں زندہ رہ سکتا ہوں، ورنہ میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب اور ہوں گے تو پھر ان اوروں کے بھی کچھ حقوق ہوں گے، کچھ اس کے ہیں، کچھ ان کے ہیں۔ تو اگر درمیان میں کوئی حاکم ہی نہ ہو جو فیصلہ کرے تو پھر جنگل کا قانون بن جائے گا کہ جو طاقتور ہے وہ دوسرے کے حقوق ہڑپ کر لے۔ تو یہ اصل مقصد تھا وحی کے آنے کا، کہ اسلامی معاشرے کے اندر اصول دیے جائیں جن کے ذریعے سے معاشرے میں گڑبڑ نہ ہو۔ تو وہ اصول اگر بندہ بنائے تو وہ ناقص ہیں، اللہ دے تو وہ کامل ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ وحی کے ذریعے سے اصول بتائے جاتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام اپنے معاشرے کے اندر وہ لاگو کرتے رہے، لیکن وہ جتنے بھی اصول تھے وہ حتمی اور فائنل نہیں تھے، وہ اصول ترقی پسند اصول تھے کہ ان میں مزید اضافہ کیا جائے، ان کو مزید جامع بنایا جائے، ان کو مزید کامل کیا جائے۔ اور یہ جو اس اصولوں کی جامعیت اور اکملیت کا دور آیا ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی پہلے سارے انبیاء علیہ السلام کے نظاموں کی خوبیاں اس میں جمع ہیں، اور پھر اس پر اضافہ ہے، چونکہ پہلے تو ابتدائی طور پر
ایک انسان کا یہ بھی حق تھا کہ دوسرا انسان جب اسے ملنے آئے تو کپڑے پہن کے آئے. یعنی کپڑے پہننا یہ بھی ایک بہت بڑا حکم تھا اور تبدیلی تھی کہ جب شروع میں انسان بھی ننگا تھا تو اس کے لیے حکم آیا کہ اب کپڑے پہنا کرو, آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا حق ہے کہ اس سے تم اپنی شرمگاہ چھپا کے رکھو. تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر انسان منظم ہوا اور وحی میں اضافہ ہوتا گیا اور قانون بدلتے گئے. تو یہ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے حتمی قانون کیا دینا ہے, اور رب ذوالجلال کو پتا تھا کہ جو قانون وہ دے رہا ہے وہ کتنے سالوں کے لیے ہے, کتنے دنوں کے لیے ہے, کس معاشرے کے لیے ہے. یہ نبی بستی بستی کا نبی, قریہ قریہ کا نبی. تو یہ اسلام کی شان ہے کہ پوری کائنات کے ہر چپے کے لیے اور قیامت تک کے لیے, جس میں پھر تبدیلی کی نوبت نہیں آئے گی, اور یہ ہر علاقے کے انسانوں کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور دونوں جہاں میں ان کا کامیابی کی ضمانت دے گا. تو اس بنیاد پر پھر نبوت کا سلسلہ آگے بند ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان قرار پائی کہ آپ نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یعنی دینکم, حضرت آدم علیہ السلام سے جو مسلسل چلتا آ رہا تھا دین, اس میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس میں کچھ چیزیں منسوخ کی جا رہی تھیں, کچھ نہیں لائی جا رہی تھیں. تو یہ آخری نظام ہے جس کا اصل موضوع سیاست ہے, یعنی اصلاح الناس, لوگوں کی اصلاح کے, ان کے حقوق کے دائرے معین کیے جائیں اور کوئی بھی کسی دوسرے کا حق نہ کھائے. اور یہ جامع مطلب ہے سیاست کا. انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں کرتے رہے اور پھر سب سے جامع سیاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور آگے اس کو خلافت کا نام دیا. یعنی یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں سیاست کے لیے کہ اس کو نبوت کی خلافت بنایا گیا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ. تو اتنا مقدس جو یہ منصب تھا, تو اس کے تقدس کو اگر برقرار رکھا جاتا تو کبھی بھی کفر کہیں مسلمانوں کو تنگ نہ کر سکتا. چونکہ جب نبوت کی خلافت ہے سیاست, تو پھر خلیفہ وہ ہوگا کہ جو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے کامل ہوگا اس زمانے میں, اور نبوت کے فیضان کا سب سے بڑا وارث ہوگا. تو وہ پھر مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا. اور پھر جب ایسے خلفاء تھے تو کفر اپنے گھر کانپ رہا تھا, اور اس وقت انہیں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کریں. یعنی اپنے گھر ہر وقت ان پہ کپ کپی تاری رہتی تھی. تو یہ کافر دماغ نے سوچا کہ یہ جو طاقت ہے جس کی ذریعے سے ان کی قوت ہے, یہ طاقت, یہ نظریہ, اس پہ قبضہ کرنا چاہیے, اور قبضہ اتنا پکا کرنا چاہیے کہ پھر قبضہ واپس لینے کی سوچ ہی مر جائے. تو اس بنیاد پر پھر انہوں نے یہ جو سیاست تھی کہ خلق خدا کے اندر عدل انصاف کا نظام قائم کرنا, طاقتور کو ظلم سے روکنا, مظلوم کی حمایت کرنا, یہ نظام جو ہے یہ مسلمانوں سے اپنے قبضے میں کیا جائے. تو یہ تب ہو سکتا تھا جب سیاست کو گالی بنایا جاتا. سیاست کو اگر خلافت کہا جاتا تو کب مسلمان چھوڑتے تھے, اور اگر نہیں چھوڑتے تھے تو پھر کفر پر روب طاری تھا. تو کفار نے اپنا روب طاری کرنے کے لیے
اس لفظ کو گالی میں استعمال کیا، برے کاموں میں استعمال کیا. یعنی برے کاموں میں استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ اس کا اصل معنی تو بڑا پاکیزہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جس وقت بد کردار لوگوں پر سیاسی کا لفظ بولا جائے گا تو لوگ بالآخر اس برے کردار کی بنیاد پر اس لفظ سے نفرت کریں گے کہ سیاسی تو یوں ہوتے ہیں، سیاسی تو یوں ہوتے ہیں، سیاستدان تو یوں ہوتے ہیں. یعنی جو رسہ گیر ہے، جو زانی ہے، شرابی ہے پورے علاقے میں، وہ کہتے ہیں یہ سیاستدان ہے. جبکہ سیاستدان کا جو میرٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خلافت نبوی کی اہلیت رکھتا ہو تو پھر اس کو سیاسی کہا جائے، پھر اس کو سیاستدان کہا جائے، اور پھر اس کے کردار کو سیاست سے تعبیر کیا جائے. تو یہ یعنی جس وقت واردات کی غیر مسلموں نے، تو جو لائن تھی سیاست کی خلافت کی شکل میں، اس لائن پہ ہی قبضہ ہوا غیر مسلموں کا کہ مسلمانوں کے نزدیک وہ لفظ ہی اتنا متنازع بنا دیا گیا کہ شریف لوگ کہیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی کام نہیں ہے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ چھوڑیں تو ہم قبضہ کریں. اب دونوں طرف سے یعنی ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ ادھر نمازی، روزے دار، حاجی، داڑھی والا، تقوی طہارت والا، یہ خود اس سیٹ کو سائیڈ پہ رکھ کے جدا ہو کے بیٹھ گیا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے. اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ یہ چھوڑیں تو ہم پورا قبضہ کریں، تو وہ قبضہ کر گئے. تو یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، کہ سب سے پہلے میری شریعت کی جس چیز پر غیر قبضہ کریں گے وہ میری شریعت کا نظام حکومت ہے، وہ نماز نہیں ہے. نماز پہ قبضہ آخر میں ہوگا، یعنی نماز کی رکاوٹ. تو اس بنیاد پر یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ یہ وتیرہ ہے اہل کفر کا کہ وہ اچھے لفظوں کو برا معنی دے کر مسلمانوں میں رائج کرتے ہیں، اور پھر رائج کرنے کے بعد انہی مسلمانوں سے ہی کہلواتے ہیں کہ یہ تو ہماری چیز ہے ہی نہیں. وہ قبضہ بھی کرتے ہیں اور قبضہ واپس نہ ہونے کے لیے آئندہ سوچ بھی مار دیتے ہیں کہ ہماری، کیونکہ جب کسی کو یہ پتا ہو کہ ہماری قیمتی چیز پر قبضہ ہو گیا ہے تو وہ بالآخر سوچ پروان چڑھتی ہے کہ ہم نے قبضہ واپس لینا ہے. اور جب یہ سوچ ہی مر جائے تو پھر دشمن جو ہے وہ آرام میں ہوتا ہے کہ اب ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ جنہوں نے قبضہ کرنا تھا وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لائق کی چیز نہیں ہے. تو یہ ہوا لفظ سیاست سے، اور اب پوری امت رو رہی ہے کیونکہ سیاست پہ امریکہ قبضہ کر چکا ہے. اصلاح عوام کا جو شعبہ تھا چلنا تھا قانون رسالت کے مطابق، لیکن انہوں نے کہا ہم اپنے ٹیکنالوجی سے، اپنی سوچ سے یہ چلاتے ہیں. اور جو لوگ دستبردار ہو گئے، یعنی یوں کہ پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے دیا کہ ہے کام ہی تمہارا ہے، تو یہ ان کے لیے یعنی کتنی آسانی ہو گئی. تقاضا کیا تھا کہ جب ایسا ہوا اور آئندہ یہ کہ ایسا نہ ہو اور بالآخر امت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور غیروں کا قبضہ ختم ہو، کہ یہ سوچ امت میں بیدار کی جائے کہ لفظ سیاست کو دھو کر ستھرا کر کے اس کا وہ معنی بتایا جائے جو زبان رسالت سے نکلا ہے، اور دنیا کو کہا جائے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا ورثہ ہے، اور یہ اتنا مقدس شعبہ ہے کہ نبیوں کا شعبہ ہے. یہ دنیا داری کب ہے؟ یہ انصاف کا قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، یہ انصاف اور یہ خلافت نبوی ہے. اور
اس کو حاصل کیے بغیر کبھی بھی امت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے عزت نہیں پا سکتی. یعنی یا تو امت کے نظریات ایسے ہوتے کہ معاذ اللہ جس طرح شیعوں کی تقیہ بازی ہے کہ بندہ تقیہ کر کے ساری عمر جو ہے وہ زندہ رہے اور حق نہ کہے اور اندر ہی دل میں رکھے ایمان کیا ہے, ظاہر میں خود بھی برا رہے اور لوگوں کے ساتھ بھی برائی میں پیش آتا رہے اور اندر حقیقت چھپائے رکھے. تو اسلام ایسا ہے نہیں. مومن ایک دن نہیں چھپ سکتا چونکہ اسے 5 وقت یہ بتانا ہے کہ میں مومن ہوں, اذان پڑھنی ہے, جماعت کرانی ہے, نماز پڑھنی ہے. تو اسلام کے بہت سے ارکان ایسے ہیں کہ اپنی زمین نہ ہو تو ان پہ عمل ہی نہیں ہوتا. تو اسلام کے مزاج میں یہ چیز مکس ہے کہ اس کا تعلق نظام حکومت سے ہے, اس کا تعلق زمین پر راج سے ہے, اس کا تعلق شہر سے, بلاد سے, ملک سے ہے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ سوچ امت کے لیے امید کی کرن ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ دھوکہ ہوا ہے, یہ بدکار ایم پی اے, ایم این اے, یہ شرابی, یہ زانی, اس کا سیاست کے منصب پہ بیٹھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس کو غیروں نے بٹھا دیا ہے, جبکہ یہ سیٹ اس کی نہیں. سیٹ تو ہے صدیقی, فاروقی, عثمانی, علوی, خلافت راشدہ کی آگے چلنے والی, اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ وہ جو بیرونی قبضہ گروپ ہے ان کا ایک مورا ہے جو یو سی لیول پہ ہے یا ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے یا سینٹ میں ہے, یہ ان کا سہولت کار ہے. اگرچہ اس کا نام اسلامی ہے, اگرچہ یہ کوئی پیر زادہ ہے, اگرچہ یہ کوئی عالم ہے, اگرچہ یہ کوئی چودھری اور نواب ہے, یعنی یہ سب اسی سلسلے کے مورے ہیں اسی پر. اور دوسری طرف مقابلے میں یہ سوچ ہے کہ ہم نے اپنا قبضہ واپس لینا ہے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے اور اس نظام نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے, اور قبضہ واپس لینے کے لیے یہ طریقہ نہیں کہ لفظ سیاست کو چھوڑا جائے, یہ طریقہ ہے کہ لفظ سیاست کے غلط معنی کو بدلا جائے اور اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے. کہ یہ ایسا نہیں کہ ممبر پہ نام لے سیاست کا تو ممبر پلیت ہو جاتا ہے معاذ اللہ, یا مسجد ٹھیک نہیں رہتی. یہ تو لفظ تھا ہی ممبر کا اور تھا ہی محراب کا, تھا ہی مسجد کا, غیروں نے معنی بدلا تو ہم ان سے یہ لفظ چھین کے واپس لے کے اصل معنی میں استعمال کریں گے, نہ یہ کہ ان کے سپرد کر کے آگے سے دروازہ بھی بند کر دیں کہ ٹھیک ہے تم ادھر رہو, پاس رکھو اس کو, اور یہ ہمارا کام ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ یعنی کس قدر دھوکہ ہوا اور کس قدر, یہ ایک لفظ نہیں, یہ بہت سے لفظ ہیں. یعنی چونکہ آج لفظ ایمان آیا ہے تو اب آپ نے یہ چند سالوں میں تھوڑا تھوڑا یعنی ہمارے نوجوانوں نے یہ بولنا شروع کر دیا تنقید کے لیے کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا. تم کہتے ہو اسلام کا امن کا درس دیتا ہے, تو یہ دیکھو یہ ایسا ہو رہا ہے, اسلام امن کا کب درس دیتا ہے؟ تو یہ کتنی پاگلوں والی بات ہے. اور یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو لفظ سیاست سے ہوا. اگر مومن امن والا نہیں تو امن والا ہو کون سکتا ہے؟ یعنی مومن کا تو مومن ہونا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی امن دے رہا ہے, اوروں کو بھی امن دے رہا ہے. تو اس امن کے لفظ کو بے غیرتی میں استعمال کروانا یہ انگریز کا دھوکہ ہے کہ امن کا لفظ یعنی جہاں کوئی بزدلی کر رہا ہو تو وہاں استعمال کرو, یہ امن والا ہے. جہاں کوئی بے غیرتی کر رہا ہو تو وہاں یہ لفظ استعمال کرو کہ یہ بڑا پیسفل ہے اور یہ امن والا ہے, تاکہ امت اس کو گالی سمجھنا شروع ہو جائے اور کہہ دے کہ میں امن والا نہیں ہوں.
اور اگر مومن یہ کہہ دے کہ میں امن والا نہیں ہوں تو یہود و نصارہ کے کتے تو منہ کھول کے کھڑے ہیں کہ ہاں ہم ہی امن والے ہیں، تم تو امن والے ہو ہی نہیں، تم تو ہو ہی دہشت گرد، تمہارے دین میں تو امن ہے ہی نہیں، تم دہشت گرد ہو۔ یعنی یہ وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش کوئی ان میں سے اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں امن والا نہیں ہوں، اور ہم امن والے نہیں ہیں۔ اب یہ بول کے ان کا وہ مقصد کتنا پورا کر رہا ہے کہ وہ پہلے تو خود اپنی طرف سے دلیلیں گھڑ رہا ہے کہ مومن مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، اس طرح کے مختلف نام گھڑ رہا ہے، اور جب آگے مومن خود ہی کہنا شروع کر دے کہ ہم امن والے نہیں ہیں تو اس سے اس کی تو چاندی ہو جائے گی کہ انہوں نے تو امن خود ہی چھوڑ دیا۔ یعنی امن کا لفظ اور اس کا معنی 100% ہمارا ہے۔ سرکار نے کائنات کو امن دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو امن دیا، اور جہاد جو ہے وہ امن قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاد بد امنی نہیں، جہاد دہشت گردی نہیں، جہاد انتہا پسندی نہیں، جہاد کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا نہیں، جہاد تو ایک طریقہ ہے امن قائم کرنے کا۔ تو اب یعنی امن اور جہاد کو آپس میں اپوزٹ بنانا یہ ان کی تحریک ہے کہ تم کہو میں مجاہد ہوں، میں امن والا نہیں ہوں، جبکہ اسلام میں جو امن والا ہے وہی مجاہد ہے، اور جو مجاہد ہے وہی امن والا ہے، کیونکہ مجاہد دہشت گرد نہیں، جو اسلامی وہ امن کا علم بردار ہے کہ امن ہے ہی ہمارے پاس، غیروں کے پاس صرف امن دکھلاوے کا ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، ان کا یہ امن ہے، اور اسلام کے پاس امن ہے کہ زمین فساد سے خالی ہو، زمین پر امن ہو، کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، کوئی کسی کی جان اور مال پر حملہ نہ کرے۔ یہ سب کچھ قیامت تک کے لیے، جس سے انسان واشی نہیں بنتا، خود بھی امن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی امن دیتا ہے، تو وہ نظام صرف اسلام کے پاس ہے۔ تو اب یعنی جو انہوں نے گھڑ کے ایک خاکہ لانچ کیا، تو اب ہمارے دیکھتے دیکھتے اس سازش میں لوگ شریک ہونے لگے۔ جو چند صدیاں پہلے لفظ سیاست سے ہوا کہ لفظ سیاست سے دستبردار ہوئے تو قابض وہ ہو گئے، اب اگر لفظ امن سے خود ہی دستبردار ہو جائیں تو پھر وہ تو انتظار میں ہے کہ کہا جائے کہ یہودیت میں امن ہے، نصرانیت میں امن ہے، ہندو مت، بدھ مت امن کے مذہب ہیں، جبکہ اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ اسلام ہی امن والا ہے، اور جس کو غیر بد امنی یا دہشت گردی کہتے ہیں، اسلام میں وہ امن بحال کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر حدیں نافذ نہ ہوں، اگر دشمن کے خلاف جہاد نہ ہو تو پھر امن نہیں آئے گا۔ امن کے لیے جہاد ہے، یعنی جہاد اور امن آگ پانی نہیں، جہاد اور امن ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یعنی امن کا نعرہ لگا کر پھر جو امن کے مخالف ہیں قوتیں، ان کا آپریشن کرنا، یہ جہاد اسلامی ہے۔ تو آج کافر نے یہ سوچا ہوا ہے، جس کو آگے فائدہ داعش، طالبان وغیرہ نے پہنچایا، جس سوچ کو کہ دین اسلام دہشت گردی ہے اور یہ بس مارو ماری ہے، غنڈہ گردی ہے،
اور آگے ان لوگوں نے اپنے کردار سے اس کو ویسا ثابت کیا، اور ہمارے کچھ لوگوں نے یہ بابا ازم سے جو چیز سیکھی تھوڑی سی، وہ یہ کہ ہم امن والے نہیں ہیں، امن والا کوئی اور ہوتا ہے، تو ہم نہیں تو اور ہو کون سکتا ہے؟ یا کم از کم ایک مولوی جو ہے وہ تو آخر یہ بولتا ہوا شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں جب مومن ہوں تو مومن تو بنا ہی ایمان سے ہے، اور ایمان امن سے بنا ہے، تو ہم امن سے دستبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح چھوٹی سی پہلے خرابی ہوتی ہے، اور وہ خرابی بڑھتے بڑھتے پھر بہت بڑی خرابی بن جاتی ہے۔ تو یہ جس طرح لفظ سیاست کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی یہ تشریح کریں کہ ہمارے ایک منصب پہ جو مقدس تھا غیروں کا قبضہ ہو گیا ہے، یعنی پاک مسلح پہ شرابیوں، زانیوں، بدکاروں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور ہم اس مسلح کو کہہ یہ رہے کہ یہ ہے ہی دنیا داری اور ازر ہی رکھو، تو قبضہ واپس تب ہوگا جب تڑپ ہوگی کہ پلید قدم پاک مسلح پہ کیوں آئے ہیں، ہم یہ قبضہ چھڑائیں گے، تو پھر کسی دن جا کر یہ ہو سکتا ہے کہ قوم کھڑی ہو جائے کہ مسجد بڑوں نے بنائی تھی 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر، اور اس مسجد میں جماعت نہیں ہو رہی کیونکہ مسلح پہ جس نے کھڑا ہونا تھا وہ مسلح کے اہل ہی نہیں، مگر قبضہ اس کا مسجد پر ہے، نہ خود کراتا ہے نہ کسی کو کرانے دیتا ہے۔ تو ہم اپنے اسلاف کی جو روحیں ہیں ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پرانی محنتوں کا ثمر ابھی آنا باقی ہے کہ مسجد پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور اس قبضہ گروپ کو ہٹا کر پیچھے پھر اس مسجد کی محراب کو، صفوں کو آباد کرنا، یہ حقیقت میں فکری تحریک ہے کہ جس کے جا کے نتائج بالآخر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اب لفظ امن پر جو تازہ واردات ہے تو اس کو یہیں روکنا چاہیے، اور امن اور مومن کا علم بردار ہو کر یہ بتانا چاہیے کہ مومن ہی غیرت اسلامی کا مظہر ہے۔ مومن کا امن اسے حکم دیتا ہے کہ وہ غیرت مند ہو، یعنی ناموس رسالت کے لیے نکلنا یہ مومن کے امن پسند ہونے کی دلیل ہے کہ اگر نہیں نکلے گا تو کائنات میں امن قائم نہیں رہے گا، بدامنی ہو جائے گی۔ تو مومن کا ایمان اس کو کہتا ہے کہ تم بزدلی نہ اختیار کرو، تم بغیرت نہ بنو، بلکہ تم غیرت مند اور دلیر بن کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دو۔ تو یہ امن کا ہی تقاضا ہے کہ مومن پہرا دیتا ہے، کیونکہ اگر ناموس رسالت کے مسئلے پر نظر انداز کر دیا جائے تو زمین پھٹ جانے کا خطرہ ہے، کہ زمین پھٹ جائے، عذاب آ جائے، تو اس سے بچاؤ یہ ہے کہ ناموس رسالت پہ پہرا دیا جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیز کی طرف جاتے ہوئے دوسری چیز غیروں کے قبضے میں دے دی جائے، کیونکہ ایک بار امن پہ قبضہ غیروں نے کر لیا تو پھر کئی صدیوں تک یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی کہ مومن امن والا ہوتا ہے، اور مومن تو ہے ہی امن کا استعارہ، اور امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر سے صلح کر لی جائے، امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر سے نرم رویہ رکھا جائے، امن جہاد سے قائم ہوتا ہے، اور جہاد اسلامی جو ہے اس کا مظہر بھی مومن ہے، اور دوسری طرف امن جو ہے اس سے ایک گھڑی بھی مومن دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اور اس جملے سے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، مومن کبھی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے اختلاف کر رہا ہے تو پھر اپنے ایمان سے اختلاف کر رہا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور اسلام کا امن ہی غیرت سکھاتا ہے، اور اسلام کا امن والا مذہب ہونا یہی سبق دیتا ہے کہ جہاد کر کے دنیا سے بد امنی ختم کرو، کیونکہ اسلام کے علاوہ سب کچھ
امن کے خلاف کی چیزیں ہیں، بدامنی ہے. امن ہے تو صرف اسلام میں ہے. تو اسلام اور مسلم اور مومن اور دیندار آدمی کبھی بھی اپنی زبان سے یہ اعتراف نہیں کر سکتا کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا. یہ غیروں کی بولی ہے جس کا وہ خود اہتمام کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسا کہیں تو ہم کہہ دیں کہ یہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے امن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہیں ہی بد امن اور ان کو مٹا دینا چاہیے معاذ اللہ. تو اس لیے یعنی لفظوں کے اندر صدیوں کی خطائیں ایک لفظ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں جو بر وقت اس کا صحیح منظر پیش کرنا. اب دیکھو لفظ صبر ہے، صبر تو یہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا رکن ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بیماری پہ صبر، مشکل پہ صبر، بھوک پہ صبر، جنگ میں دشمن کے مقابلے میں سختیوں پہ صبر، کہیں ایثار کرنا پڑ جائے تو تھوڑا کھا کے صبر، یہ اس کا معنی ہے. اب انگریزوں نے اس کا معنی اور بنایا اور اس پر اس لفظ کو استعمال کیا. وہ کیا ہے؟ یعنی برداشت. کیا برداشت؟ وہ کہتے ہیں کہ برداشت کہ اگر کوئی قرآن جلا دے تو برداشت، اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے تو برداشت، اگر جو اسلام کے خلاف جو ہے بک بک کرتا رہے تم برداشت کرو چونکہ تم تو برداشت والے ہو. اب لفظ ہمارا ہے صبر، اس کا ایک غلط معنی وہ بنا کر اور اس معنی کو رائج کرنے کے لیے یعنی امریکہ نے جو 2 سال سے ان کا فنڈ ہے کروڑوں ریال ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف چینلوں کو اور صحافیوں کو اور سکالروں کو اور اس طرح وہ دیا ہے باقاعدہ. یعنی ان کی جو سالانہ رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے کہ ہم پاکستان کے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صبر سیکھیں. اب اس کا یہ جواب نہیں کہ پاکستان کے مسلمان جواب میں کہیں کہ نہیں صبر غلط ہے، صبر مرد آباد، ہم صبر والے نہیں ہیں. یہ تمہارا ذہن مان رہا ہے نا کہ یہ اس کا جواب. اگر یہ جواب دو گے تو پھر دوہرا نقصان ہو جائے گا کہ لفظ صبر جو قرآن نے ہمارا بتایا ہے وہ ہم اپنے منہ سے غیروں کو دے رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ صبر کا جو تم معنی بتا رہے ہو وہ بے غیرتی ہے، وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے. صبر جو برداشت کر لینا ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ تھوڑا ملے کھانے کو تو برداشت کر لو، صبر کرو. تھوڑا پہننے کو ملے، تھوڑی رہائش ملے، بیماری پہ صبر، مصیبتوں پہ صبر. یہ نہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی بولے تو پھر بھی صبر، یہ تو صبر کا معنی ہی نہیں ہے. وہ علیحدہ صورتحال ہے، وہ ذلت ہے. اسلام اس کی مذمت کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے. تو اس طرح یعنی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ 2-4 لفظ نہیں درجنوں الفاظ ان کا معنی بدل کے یہود و نصارہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. مثلا یہ جو نام نہاد اسلامی سکالر ہیں جو
یہ غامدی جیسے، تو یہ کھلونا ہے ان کے ہاتھوں کا کہ اب آیت تو قرآن سے پڑھیں گے اور تبلیغ خلاف قرآن کریں گے. اور یہ کوئی ایک غامدی نہیں، اس طرح کے سینکڑوں لوگ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ کالم لکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لفظ ہمارے ہیں. تو اس طرح عقل مند بندہ یا اس سارے پس منظر کو سمجھنے والا یہاں ان کی واردات کرنا انہیں آسان کیوں ہے کہ اس لفظ کو تو کنڈیم نہیں کر سکتے کہ اسلام میں صبر کا کوئی تصور نہیں ہے، اور لفظ کنڈیم نہ کریں تو معنی سے لڑنا مشکل بڑا ہے کہ وہ معنی نہیں یہ معنی ہے. پہلے اس کا ادراک کہ غیروں نے کیا کیا ہے، پھر اپنا معنی، پھر غیروں کے معنی کا رد. یعنی آسان جواب تو یہی ہے نا کہ جو وہ کہیں اسے گالی سمجھ کے فوراً کرنے، نہیں یہ تم ہوتے ہو ہم نہیں ہوتے. تو لیکن یہ لفظ جو ہے صبر اور اس طرح کے اور بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ لفظ ہمارے ہیں. سیاست، صبر، ایمان، امن، ہم ان سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے. اور رد کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے ان لفظوں کو غلط معنوں میں استعمال کیا ہوا ہے. اور رد کرنا، اس طرح کے لفظ ہی ان کو دے دینا، یہ تو ان کے مطلب کو کئی گنا زیادہ پروان چڑھانا ہے. رد اس طرح ہوگا کہ لفظ ہم بچائیں گے اور لفظ کے معنی میں جو انہوں نے غلطی مکس کی ہوئی ہے اس کا ہم رد کریں گے. رد کرنا فرض ہے اس کا، کہ یہ جو صبر کا تم معنی کر رہے ہو اور یہ جو امن کا تم معنی کر رہے ہو کہ جو کچھ ہو جائے اسلام کے خلاف نہ اٹھو، یہ امن ہے، تو یہ معنی غلط ہے امن کا. کہ مومن نے جتنا جہاد کیا ہے وہ امن کے قائم کرنے کے لیے کیا ہے، دہشت گردی کے لیے نہیں کیا. تو اس طرح یعنی زندگی بھر آپ لوگوں نے، یعنی یہ تو میں نے نشاندہی 3 لفظوں کی، آگے خود بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اچانک کیا کیا حملے ہوتے ہیں غیروں کی طرف سے، اور کس طرح پھر انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ آگے چلائیں، ہمارے لوگ ہی ان کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بظاہر سمجھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو ویسے بکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ فریب خوردہ ہوتے ہیں، یعنی وہ غیروں کی سازش کا حصہ نہیں ہوتے مگر وہ دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور دھوکے کی وجہ سے پھر آگے دھوکہ منڈی بن جاتی ہے، دھوکہ ہر طرف ہو جاتا ہے. تو اس لیے یعنی یہ آج کے سبق کا جو عنوان تھا اس پر یہ بحث ہے، اور یہ آپ کا ہمیشہ کا سبق ہے، اس پہ کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں. اور اس دلدل میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو نکالنا ضروری ہے کہ لفظ سیاست پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. مقدس لفظ تھا اور آج اس کو گالی بنا دیا گیا ہے. تو سرکار کی امت کا فرض ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ نبوت کا ایک شعبہ کے طور پہ اس کا ذکر کیا گیا تو اس لفظ کو تو پھر چومنا چاہیے، ستھرا کر کے اس کو تقدس، طہارت، پرہیزگاری، عدل، انصاف، مساوات اور اصلاح عوام، اس معنی کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کل حافظ آباد کے اندر قرآن مجید برہان رشید کی بہت زیادہ توہین کی گئی. کوئی سکول ہے وہاں پہ دار ارقم، تو ان کی طرف سے قرآن جلائے گئے، یعنی صرف چند ورق ہی نہیں، پورے نسخے قرآن مجید کے جلائے گئے. یہ دار ارقم نامی سکول جو ہے یہ ایک مخصوص مذہبی فکر کے نمائندہ ہیں، اور ایک مخصوص مذہبی فکر جو ہے
ان کے نزدیک قرآن جلا لینا معاذ اللہ کوئی جرم نہیں. یہ ایک پہلا واقعہ نہیں، گوجرانوالا میں ایسے کافی واقعات پہلے ہو چکے ہیں جن پر بڑے احتجاج ہوئے، اور وہ جلوانے والے بھی ایک فرقے کے خطیب تھے. ایسے ہی لاہور میں یہ بھگت پورہ کے اندر جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، ان کے مرکز کے اندر بھی یعنی قرآن ایسے ہی جلائے گئے، اور پھر لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا، پھر جلسے بھی ہوئے، میں بھی وہاں پہ گیا. تو یہ ایک باقاعدہ گندی سوچ ہے پیچھے. ان کے لیے یہ کوئی، اب وہاں ایک چوکیدار کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس سکول کی جتنی انتظامیہ ہے اسے گرفتار کیا جائے، بالخصوص پرنسپل کو. اور پھر جو پیچھے سوچ ہے، جس طرح کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو پیچھے اس کا نیٹ ورک ڈھونڈتے ہیں، تو یہ ہمارے ادارے پیچھے جو اس کا نیٹ ورک ہے اس سوچ کا، اس کو بے نقاب کریں. کیونکہ قرآن مجید کی توہین ایک طرف تو وہ ویسٹ کے شیطان کر رہے ہیں اور قرآن برننگ ڈے مناتے ہیں معاذ اللہ، اور پھر ہمارے ملک میں کئی جادوگر، کرسچن، سکھ، بیہودہ لوگ، وہ بھی یعنی قرآن مجید کی کئی طرح کی بے ادبی کر کے کوئی عملیات کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ بھی بہت بڑے مجرم ہیں، انہیں بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو علل اعلان دن دہاڑے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس پر ابھی تک صرف ایک چوکیدار کو گرفتار کیا گیا. حافظ آباد کے مسلمانوں نے کل بھرپور احتجاج کیا، اس کے نتیجے میں صرف چوکیدار پکڑا گیا. تو ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ گستاخانہ کلچر کچھ لوگوں کی نظریاتی اور فکری واردات کا حصہ ہے. ایسے افکار کا خاتمہ کرنا چاہیے. تو جس جہت سے بھی یہ آ رہے ہیں، مثلا اگر لبرلزم سے وہ امر ذلیل توہین کرتا ہے تو ابھی تک حکومت اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہی ہے. اتنی بزدل حکومت ہے. اور پھر پچھلے سال سے حامد رضا سلطانی توہین کرنے کے بعد عدالت سے فرار ہو کے ایران چلا گیا. حکومت یہیں بند ہے. آصف رضا علوی بھاگ کے بگوڑا ملعون برطانیہ چلا گیا. حکومت سمجھتی ہے ہمارا بس اتنا ہی کام تھا اس کو بگانا. پھر امجد جوہری ملعون ہے، سیفی علی خان ملعونہ ہے، پھر وہ جلا نقوی ہے. کتنے ایسے یعنی وارداتیں ہو رہی ہیں. پھر وہ عبد الرحمن سلفی ہے. یہ ہمہ جہت جو گستاخ ہیں، ان گستاخوں کو نکیل ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ملک کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے. توہین تو کہیں بھی روا نہیں، اور اس کا خاتمہ ضروری ہے اور اس کا بدلہ لینا ضروری ہے. لیکن یہ ملک پاکستان جس کا نظریہ قرآن ہے، جس کی بنیاد کلمہ اسلام ہے، اس کے اندر جو یہ روزانہ کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس سلسلہ میں ایجنسیوں کا، حکومت کا کردار ناگفتہ بے ہے. ہم ایک بار پھر ان سارے مجرموں کے لحاظ سے، اور بالخصوص جو حافظ آباد میں
توہین کا واقعہ رونما ہوا، توہین قرآن کا، اس لحاظ سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے پیچھے جو فکر ہے، جو تھنک ٹینک ہے، اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ کیا آپ سب حضرات کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ جلدی کرو سائیں، تو جنا آج امام راضی صاحب نہیں